الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی مجھ سے اگر پوچھے محمد نام کیسا ہے، کوئی مجھ سے اگر پوچھے محمد نام کیسا ہے، پلا کر شہد کہہ دوں گا محمد نام ایسا ہے۔ بہاروں کا نظارہ ہے محمد نام ایسا ہے، اجالوں کا اجالا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دلوں کو پیار دیتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کو پیار دیتا ہے محمد نام ایسا ہے، جو سینہ ٹھار دیتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، مسلمان وہ ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، جو تمام انسانیت کے لیے اچھائی چاہتا ہے، وہ کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی مال کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا نہیں، وہ کسی سے بھی حسد نہیں کرتا۔ مسلمان حسد جیسی بیماری سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنا نیکی اور محبت کے خلاف ہے، حسد کرنا ایثار و قربانی کے خلاف ہے، حسد کرنا ہمدردی غمگساری کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حسد کرنا دراصل خدا کی تقسیم پر
اعتراض ہے اور یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، ربا کیا بتلاؤں ان لوگوں کو؟ فرمایا کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ اکبر، تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت کی بلندی پر چڑھا دیتا ہے، عزت کی چوٹیوں پر چڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں گیر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دیتا ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، تولج اللیل فی النہار، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہی ہے جو جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور لوگوں وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے، تم کون ہوتے ہو اللہ پر نکتے چینی کرنے والے، تم کون ہوتے ہو اللہ پر انگلی اٹھانے والے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے خوشحالی کو دیکھ کر اس کی خوشحالی سے جلنا اور اس کے لیے بربادی کی تمنا کرنا، بربادی کی خواہش کرنا۔ حسد بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو مال و دولت ملے، کسی کو حسن و شرافت ملے، وہ ہر ایک کی نیک نامی سے جلتا ہے، وہ دوسروں کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے، اور جب اس کے دل کی یہ آگ زیادہ بھڑکتی ہے تو انسان نہایت ہی گھٹیا حرکت پر اتر جاتا ہے، انسان نہایت ہی نیچ حرکت پر اتر جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ حسد کبھی کبھی قتل و غارت اور دائمی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ حسد ہی تھا کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر پر ظلم و زیادتی پر مجبور کیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، ذلت کس کو ملی اور شرمندہ کس کو ہونا پڑا۔ تو معلوم ہوا کہ حسد کرنے والا صرف اور صرف حسد سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی بیڑا بوڑتا ہے اور وہ خود ہی اپنے آگ میں جل بھن کر ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، حسد کی برائی سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بری چیز ہے، یہ بات ہی کافی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی کہ اے میرے محبوب آپ کہیے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ کما تأکل النار الحطب، کہ اے لوگو حسد کرنے سے بچو، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور ساتھ ہی نقصان بھی بتلا دیا کہ حسد کرنے سے تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، ایسے ختم ہوگے کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے لوگو ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور آپسی قطع تعلق نہ کرو، اے اللہ کے بندو وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ بھائی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر بغض رکھنے سے، ایک دوسرے سے حسد کرنے سے، ایک دوسرے پر اعتراض کرنے سے اور آپس کے تعلق خراب کرنے سے، آپس میں جھگڑے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، کہ اے اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، سب سے زیادہ حسد قوم یہودی ہے، لہٰذا یہ مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور کسی سے حسد کرے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمایا؟ کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ کامل ایمان والا ہے، جو بندہ
کامل مومن ہے اس بندے کا دل حسد جیسی بیماری سے، حسد جیسی برائی سے پاک ہوگا، صاف ہوگا، اور جس بندے کے دل میں حسد ہوگا اس کا ایمان کمزور، اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آج ہم سب یہ عہد کریں کہ کسی سے حسد نہیں کریں گے، اور کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے دعائیں دیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، اس سے جلیں گے نہیں۔ اور کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا یہی عمل جو ہے پسند آ جائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت وہی عزت اور شہرت عطا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حسد جیسی بیماری، حسد جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔